اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 جنوری 1959 کو اس وقت کے پریزیڈنٹ محمد ایوب خان صاحب نے کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن کا افتتاح کیا۔ ان کے سامنے جو مین بات تھی کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے اور وہ مناسب طریقے سے قوم کو آگے لے کر نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جن کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ ایجوکیشن کے اندر کچھ ریفارمز لے کر آئے۔ انہوں نے اپنے ایڈریس میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس سے پہلے جو 3 باتیں تھیں جو 1947 کے کانفرنس میں جن کا ذکر کیا گیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جو فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ 3 ایریاز ہوں گے جہاں پہ ہم فوکس کریں گے۔ اس طریقے سے محمد ایوب خان صاحب نے بھی کہا کہ اسپریچول، مورل اور کلچرل ویلیوز پہ تو فوکس کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دنیا اب سائنٹیفکلی اور ٹیکنالوجیکلی بھی ڈیولپ کر رہی ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہوگا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھی فوکس کرے گا۔ اس کمیشن کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ لوگ کچھ ریکمنڈیشنز لے کر آئیں جو ورکیبل ہوں۔ 1 سال تک اس کمیشن نے کام کیا اور 1960 میں انہوں نے اپنی سفارشات پیش کر دی۔ اس کمیشن کی سفارشات جو 1 سال بعد موصول ہوئی تو پرائمری ایجوکیشن کے اندر، سیکنڈری ایجوکیشن کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر انہوں نے کچھ سفارشات تجویز کی۔ پرائمری لیول پر ان کی جو تجویز تھی وہ یہ تھا کہ جو 1947 کی کانفرنس تھی وہاں پہ کہا گیا تھا کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن جو پرائمری لیول تک تھی یہاں پر اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور کہا گیا کہ آنے والے 10 سالوں میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ہوگی پرائمری لیول تک، جبکہ 15 ایئرز تک جو مڈل لیول تک ہے یا 8 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلسری قرار دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کریکولم کو بھی ریوائز کرنے کی تجویز دی گئی اور کہا گیا کہ لائف سکلز یہ ایریا جو ہے تھوڑا اگنور تھا، اس پہ فوکس کیا جائے گا جو بھی کریکولم ڈیولپ ہوگا۔ اس کے علاوہ ریلیجیس ایجوکیشن پر بھی فوکس کیا جائے گا اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن ول بی کمپلسری، یعنی یہ لازمی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نیشنل لینگویج ہے اس کی ٹیچنگ پر بھی بہت فوکس کیا جائے گا۔ ٹریننگ کے مد میں پرائمری لیول پر کہا گیا کہ ریفریشر کورسز کرائے جائیں گے، اسپیشلی ان ٹیچرز کے لیے جو کہ ان ٹرینڈ ہوں گے، یعنی جنہوں نے CT PTC B.Ed وغیرہ نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ بلڈنگز کے لیے تجویز دی گئی کہ جہاں پر پاسبل نہ ہو، مطلب جہاں پر لینڈ اویلیبل نہ ہو، بلڈنگ وغیرہ اویلیبل نہ ہو، گورنمنٹ جو ہے فائنینشیل اسسٹنس دے گی ایسے ایریاز میں تاکہ وہاں پر اسکول کے بلڈنگز کو تعمیر کیا جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹو ریکمنڈیشنز یہ دی گئی کہ پرائمری لیول پر جو ایجوکیشن ہوگا یہ 2 طرح کا ہوگا۔ جو ویسٹ پاکستان ہوگا وہاں پر ڈسٹرکٹ لیول پر اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اور جو ایسٹ پاکستان ہے وہاں پر سب ڈویژن کے لیول پر اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ سیکنڈری ایجوکیشن کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ گریڈ 6 تا 8 مڈل، گریڈ 9 10 سیکنڈری اور گریڈ 11 12 ہائر سیکنڈری۔ کریکولم کے متعلق تجویز کیا گیا کہ 2 ایریاز پر فوکس کیا جائے گا کریکولم کے اندر۔ ایک جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ لائف سکلز، یعنی ایک یوزفل لائف گزارنے کے جو سکلز ہیں ان پہ فوکس کیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے جو ٹیکنیکل سائیڈ ہے یا ووکیشنل سائیڈ ہے وہاں پہ فوکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نیشنل لینگویجز کی ٹیچنگ اور سائنس اینڈ میتھمیٹکس اس پہ بڑا فوکس کیا جائے گا، اور جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے وہ کمپلسری ہوگی گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 8 تک، لیکن اس کے بعد یہ آپشنل سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن کے متعلق بھی ان کی سفارشات بہت اہم اور دلچسپ ہیں۔ اس سے پہلے جو انٹرمیڈیٹ کی کلاسز تھی وہ یونیورسٹیز لیول پر پڑھائی جاتی تھی، اب ان کلاسز کو یونیورسٹی سے الگ کر کے اسکول لیول پر لے کر چلے گئے، اور ان کا جو ایگزام ہے وہ بھی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ذمے کرنے کی تجویز دی گئی۔ یونیورسٹیز کے اندر یا ہائر ایجوکیشن کے لیول پر جو ایڈمیشن ہے تو اس کے لیے 3 انڈیکیٹرز قائم کیے گئے۔
ایک تو اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہوگی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن میں یعنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں اس کو دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس کی جو اچیومنٹ ہے اور کچھ ایکومولیٹری کلاس ریکارڈ ڈیورنگ دا پریویس اسٹیج آف ایجوکیشن وہ بھی ہوگی۔ اور ایک اہم بات جو اس کمیشن نے ریکمینڈ کی کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ لیے جائیں گے، اور یہ ایک سائنٹیفکلی اسٹینڈرڈائز طریقے سے لیے جائیں گے جہاں پہ دیکھا جائے گا کہ آیا کسی اسٹوڈنٹ کا رجحان اس سبجیکٹ کی طرف ہے بھی کہ نہیں۔ بیچلر لیول پہ اس سے پہلے 2 ایئرس ایجوکیشن ہوتی تھی، اس کو اب ایکسٹینڈ کرنے کی تجویز دی گئی کہ اٹ شوڈ بی 3 ایئرس۔ ماسٹر لیول پہ یعنی ایم اے ایم ایس سی لیول پر یہ 2 ایئرس کی ایجوکیشن ہوگی اور کسی ایک خاص سبجیکٹ میں ہوگی۔ پی ایچ ڈی لیول پر کم از کم 2 سال اور میکسیمم 5 ایئرس کی ایجوکیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی تجویز کیا گیا کہ سوشیالوجی، ہوم اکنامکس، پبلک اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن، جرنلزم وغیرہ اس کو بھی شامل کیا جائے گا یا انٹروڈیوس کیا جائے گا یونیورسٹی لیول پر۔ ایگزامینیشن سسٹم جو ہے اس کے اندر ریفارمز لائی گئی، اور جو یونیورسٹیز ایگزام کنڈکٹ کرے گی فائنل تو ان کی ویٹیج جو ہے وہ 75% ہوگی، جبکہ کلاس روم بیسڈ یا انٹرنل جو ایگزامز وغیرہ ہوں گے جو مختلف پیریڈیکل ٹیسٹ وغیرہ لیے جائیں گے سو ان کی ویٹیج ہوگی 25%، اور دونوں میں پاسنگ مارکس جو ہے وہ حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اب پاسنگ مارکس جو تھے وہ 40% رکھے گئے ہر ایک پیپر کے اندر، اور اوور آل جو ہے ایگریگیٹ 50%، یعنی کسی اسٹوڈنٹ کا ایگریگیٹ اگر 50% سے کم ہے تو فیل کنسیڈر کیا جائے گا اوور آل۔ جو سیکنڈ ڈویژن ہے اس کے لیے مارکس رکھے گئے 60%، اور جو فرسٹ ڈویژن ہے سو 70%۔ ریسرچ پہ بڑا فوکس کیا گیا اور ایک کمیٹی بنائی گئی، بلکہ کمیٹیز بنائی گئی یونیورسٹی لیول پر، کمیٹی آف ایڈوانس اسٹڈیز، جو ریسرچ وغیرہ کو سپروائز بھی کریں گی اور اس کو کوآرڈینیٹ بھی کرے گی۔ Hopefully this short lecture will help you to understand Commission on National Education 1959. Thank you so much. Allah Hafiz.